بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور ہم رمضان کی مبارک سعادتوں میں اور مبارک گھڑیوں میں اور مبارک اوقات میں داخل ہونے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے کی ہمیں قدردانی جتنی بھی ہو سکے کرنی چاہیے، اور اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ رمضان کا یہ مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کی قیمت، اعمال کی قیمت اور بھاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اسی طرح نفل کا اور مستحب کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید جیسی باعظمت کتاب، مقدس کتاب اور احترام والی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بھی برکتوں اور سعادتوں والا فرما دیا ہے اور بنا دیا ہے۔ اس مہینے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ نظام العمل ضرور بنانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ بزرگوں کے کچھ اقوال ہیں، ان کے تجربات ہیں۔ حضرت شیخ مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں کچھ ساعتیں ایسی ہیں اور کچھ اوقات ایسے ہیں کہ اگر وہ انسان کو چھو جائیں تو انسان ولی بن جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو حصول کیا جائے اور ان کو وصول کیا جائے اور ان کے لیے وقت نکالا جائے، اپنے آرام کو قربان کیا جائے۔ رمضان المبارک بہت ہی پیارا مہینہ ہے اور بہت ہی برکت مہینہ ہے، اور ہمیں سنبھالنے کے لیے آتا ہے، ہمیں جہنم سے آزاد کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہمیں ایک راہ پر اور ایک صحیح ٹریک پر لانے کے لیے آتا ہے۔ اس کی جس قدردانی ہوگی اتنا ہی یہ ہمیں ملے گا اور اتنا ہی ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ جہاں قیمتی اوقات ہوتے ہیں، نیکیوں کا اس قدر بہاؤ ہوتا ہے، وہاں پر گناہوں کا بھی انبار زیادہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں اگر ہمیں روزہ بہت بھاری معلوم ہو، اگر تنگی ہو، تو اس کے اندر ہمیں چند کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے لیے ایک نظام العمل بنائیں۔ رمضان کا سب سے پہلا عمل روزہ ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور مقصد ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت مجدد الفیسانی فرماتے ہیں کہ جس شخص کا رمضان جیسا گزرے گا ویسے ہی اس کے باقی 11 مہینے بھی گزریں گے۔ تو ہم خود سوچ لیں کہ ہمیں اپنا رمضان کیسا گزارنا ہے۔ کیا ہمیں رمضان کی برکتوں کو پورے 11 مہینے حاصل کرنا ہے؟ اگر ہاں تو پھر اس کے لیے تیار رہیے، اور اس کی جو برکتیں ہیں، اس کے جو حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کیجئے، ہمت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشکل معلوم ہو رہی ہو اور گرانی محسوس ہو رہی ہو تو مجمع لگا کر نہ بیٹھ جائے اور وہاں پر لوگوں کی غیبتیں شروع نہ کر دے۔ اگر مجمع لگا کر بیٹھے گا تو اس میں گناہ ہی گناہات آئیں گے اور اپنا روزہ ضائع ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ آدمی کو روزہ زیادہ گراں محسوس ہوتا ہے تو وہ مجمع میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر ایران کی، لندن کی، ادھر ادھر کی پوری دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اسی طرح وقت کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے روزے کو پاک صاف رکھنا ہے، اور اس کے لیے
ہم اپنے روزے کو بچا لیں، اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مشغلہ اور کوئی ایسا کام اپنے لیے متعین کریں کہ اس کے بغیر آپ کو چارہ ہی نہ ہو۔ ایک ٹارگیٹ بنا کر چلے کہ مجھے رمضان کے مہینے میں روزانہ 5 پارے پڑھنے ہیں یا اتنا قرآن مجید پڑھنا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مجھے یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو پھر آپ ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں لگیں گے، مجلسوں میں نہیں بیٹھیں گے اور غیبتوں میں نہیں لگیں گے۔ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد آرام کرنا ہے، آرام کرنے کے بعد پھر دوبارہ قرآن میں لگ جانا ہے۔ یہ رمضان کا سب سے بڑا عمل ہے روزے کے بعد، کیونکہ رمضان آباد ہوتا ہے قرآن سے۔ اس میں جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے گا اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہوگا اور ہمارا رمضان آباد ہوگا۔ یہ سوچ کر چلیں کہ مجھے اس رمضان میں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے، ایک ٹارگیٹ بنا کر رکھیں۔ پچھلے رمضانوں کی طرح میرا یہ رمضان نہیں جائے گا، بلکہ ان رمضانوں سے اس کے اندر کچھ الگ ہی ہوگا۔ بزرگان دین کے واقعات اس قدر ہیں کہ وہ قرآن کس طرح پڑھتے تھے اور کس قدر آسانی ان کے لیے ہو جاتی تھی، کوئی مشکل ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں، رمضان میں پورا قرآن ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل آسان ہے سمجھنا۔ جیسے آج ایک نوجوان 3 اور 4 گھنٹے کی فلمیں دیکھ لیتا ہے، کسی طرح کی اس کو تنگی محسوس نہیں ہوتی۔ جب آپ کا دل قرآن پڑھنے میں لگے گا تو آپ کو بھی کسی طرح کی تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ 4 5 گھنٹے آپ ایسے ہی قرآن پڑھتے رہیں گے۔ ایک ماحول بنائیں اور ایک عادت ڈالیں کہ مجھے قرآن کے بغیر اس مہینے میں چارہ نہیں ہے، مجھے قرآن ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، عبادت نہیں کریں گے تو سو جائیں۔ سو جانے کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نیکیاں تو نہیں ملیں گی لیکن گناہوں سے بچے رہیں گے۔ اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے، اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ سو جائیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ گناہوں سے بچے رہیں گے، اگرچہ نیکیاں نہیں ملیں گی۔ تو ہمیں غیبت سے سب سے زیادہ بچنا ہے، اپنی زبان کو سب سے زیادہ کنٹرول میں رکھنا ہے۔ بعض بزرگوں کے یہاں تو اعتکاف ہوتا تھا اور اعتکاف کے اندر اعتکاف کرنے والوں سے یہ شرط لگائی جاتی تھی کہ آپ کو ہمارے یہاں اگر اعتکاف کرنا ہے تو آپ تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، جتنا چاہے کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو سو جائیں۔ اور آپ کو لیکن ایک کام نہیں کرنا ہے کہ آپ کو بات نہیں کرنی ہے۔ باقی آپ اگر یہ عبادت نہیں کر سکتے تو آپ سو سکتے ہیں، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ان بزرگوں کے یہاں بعض لوگوں نے اپنے گلے میں پرچے ڈال لیے تھے کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ جی ہاں، یہ فرق ہونا چاہیے رمضان اور غیر رمضان کے اندر، کہ ایک بدلاؤ اور ایک چینجنگ ہمارے اندر آ جانی چاہیے کہ ہاں ایک بہت بڑا مہمان اور ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے حوالے سے ہمارے اوپر آ گئی ہے، لہٰذا ہمارے یہاں فرق ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، تراویح میں پوری خوشی کے ساتھ اس کو سننے کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ تراویح میں قرآن سننے میں بہت زیادہ اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، 10 دن کا سن لیا، 8 دن کا سن لیا، اس کے بعد فرض نماز پڑھتے ہیں، اس کی بھی بعض جگہ چھٹی ہو جاتی ہے اور بس ایسے ہی رمضان چلا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن سننا پورے مہینے کی سنت ہے اور پورا قرآن سننا الگ سنت ہے۔ دونوں کے اوپر آپ عمل کریں، پوری خوشی کے ساتھ اور جوش کے ساتھ تراویح کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تیسرا عمل ہے نفل نمازوں کا اہتمام۔ اس کے اندر آپ چاشت پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، کیونکہ نفل کا ثواب رمضان میں فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ہم جو نمازیں پہلے سے پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے ان کی رمضان کے اندر عادت ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ چاشت کی زیادہ سے زیادہ رکعات پڑھیں، اشراق کی 4 رکعات پڑھیں، اور جن کے اوپر جو انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ہیں ان کو حاصل کریں۔ تو نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ تیسری چیز ہے، چوتھی چیز، دعاؤں کا اہتمام کریں۔
اس مہینے کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں لگتی رہتی ہیں کہ کون ہے جس کی مغفرت کی جائے، کون ہے کہ جس کو رزق دیا جائے، کون ہے جس کو معافی دی جائے، جس کو بیماریوں سے عافیت عطا کی جائے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ افطار کا وقت ایسا وقت ہے کہ اس کے اندر دعا کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن ہمارے یہاں سب سے زیادہ غفلت اسی وقت ہوتی ہے کہ ہم کھانوں کو جمع کرنے کے اندر لگ جاتے ہیں اور کھانوں ہی کو سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا دسترخوان افطار کے وقت اس ڈش سے بھی سجنا چاہیے، فلاں ڈش سے بھی سجنا چاہیے، اور یہ چیز بھی ہمارے دسترخوان پر ہونی چاہیے۔ افطار کے وقت پیٹ بھر کر کھانا، ایسے ہی سحری کے وقت پیٹ بھر کر کھانا، اس سے روزے کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور روزے کا وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ پیٹ خالی رہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور جو شہوت ہے وہ ہماری کم ہو جائے۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو ہمیں دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا نہیں آئے گا۔ رونا نہیں آتا ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہم کسی کی موت پر رو لیتے ہیں، کسی کے حادثے پر رو لیتے ہیں، لیکن دعاؤں میں رونے کی جو عادت اور جو خیال ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دعاؤں میں رونے کی جو لذت ہوتی ہے اس کا کیا مزہ ہوتا ہے، یہ خیال ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو پیٹ بھر کر نہ کھائیں، ضرورت کے مطابق کھائیں تاکہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو رونا آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیٹ بھرے ہوئے آدمی کو، جس آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کو اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا ہے۔ اور سب سے پہلی بدعت، سب سے پہلی رسم جو دنیا میں ایجاد ہوئی ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ نیز پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت میں انسان کے چستی نہیں رہتی ہے، سستی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اچھی اور خوشی کے ساتھ جو عبادت کرنی چاہیے وہ عبادت پیٹ بھر کر کھانے کی حالت میں نہیں ہوتی ہے۔ نیز کم کھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے اور روزہ رکھوانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب آدمی بھوکا رہے گا تو اس کو ان لوگوں کا احساس ہوگا جن کو کئی دن سے کھانا نہیں ملا ہے، جو بھوکے رہتے ہیں، پھر اس کو دینے کی توفیق ہوگی کہ بھوک کی حالت میں لوگ کیسے مر جاتے ہیں اور کیا حال ہوتا ہے مجھے معلوم ہے، لہٰذا مجھے بھوکوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو کھانا کھلانا چاہیے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو اسی کے حوالے سے آپ کو روزانہ کہیں نہ کہیں کھانا ضرور بھجوانا چاہیے، اس حوالے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر ایک حکم ہے۔ اس نیت سے نہیں کہ انہوں نے میرے ہاں بھجوایا تھا میں بھی ان کے ہاں بھجواؤں گا، بلکہ اپنے محلے میں، پڑوس میں ایسے غریبوں کو تلاش کریں جن کے ہاں کوئی کھانا نہیں بھجواتا ہے، آپ روزانہ ان کے ہاں کھانا بھجوائیں۔ یہ 5واں عمل ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ آپ پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں سحری میں اور افطار میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رمضان میں یہی تھا کہ آپ ہوا کے بہاؤ کی طرح خرچ کیا کرتے تھے، کوئی لیمٹ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اور حضرت بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو شخص کے یہاں رمضان آئے اور پھر وہ چلا جائے اور اس کے یہاں کوئی فرق نہ ہو تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے یہاں رمضان آیا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں اور اس کی جو سعادتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ابھی سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کو پوری قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد